शेख मेरा एक सवाल है ये जनाबत की जो गुस्ल है, गुस्ल करने جی के टाइम में जैसे सर पे 3 दफ़ा पानी डालनी पड़ती है, फिर उसके बाद दाएँ-बाएँ हाथ में ऐसे लगाना चाहिए या सीधा लगाना चाहिए शेख साहब? بھائی دیکھیے غسل جنابت کا دو طریقہ ہے. ایک جی، غسل جنابت کا واجبی طریقہ اور ایک مستحب طریقہ. واجبی اور مستحب کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو واجب ہے کم سے کم اتنا آپ کو کرنا ہے, اس سے کم میں نہیں ہوگا. اور جو جو مستحب طریقہ ہے وہ واجب سے تھوڑا زیادہ ہے, اس کو اگر آپ کریں گے تو اس پر آپ کو اجر ملے گا مزید. واجبی طریقہ غسل جنابت کا یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم پر پانی جانا چاہیے. اب وہ کیسے جائے گا اس کی کوئی قید نہیں ہے. آپ ایک بار ڈالیں گے, 2 بار ڈالیں گے, کتنی بار ڈالیں گے, پورے جسم میں نہانا ہے. یہ اس کا واجبی طریقہ ہے, کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. مستحب طریقہ جو غسل جنابت کا ہے وہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھلے, اس کے بعد جو ہے وہ شرمگاہ کو دھلے, اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرے. وضو کیسے کرے؟ جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے مکمل اسی طرح سے وضو کرے. اب وضو کرنے میں بھی 2 آپشن ہے آپ کے پاس. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی اعضائے وضو ہیں سب کو دھو ڈالیے, اس کے بعد پھر جو ہے نہائیے, سر پر پانی ڈالیے اور نہائیے جیسے نہاتے ہیں. دوسرا طریقہ وضو کا یہ ہے کہ تمام اعضائے وضو کو دھو ڈالیے, پاؤں کو چھوڑ دیجئے, دونوں پاؤں کو جو دھونا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور نہا لیا. نہانے کے بعد لاسٹ میں جب نہا کر فارغ ہوئے پھر دونوں پاؤں کو دھو لیجئے. تو یہ مستحب غسل کا طریقہ ہے غسل جنابت میں. اگر آپ نے واجبی جو طریقہ ہے اس سے کر لیا تب بھی آپ کا غسل ہو گیا. اگر آپ مستحب طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ کو مزید اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ. اور ظاہر ہے مستحب طریقے پر ہی عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ کو یہاں پر زائد اجر ملے اس کا. اور یہ ایک بات اور اضافے کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ غسل جنابت میں جو آپ نے وضو کیا ہوا ہے یہ وضو بعد میں نماز کے لیے کافی ہے. آپ کو پھر الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو وضو کر لیا ہے یہ وضو کافی ہے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے.